آج کل اتنے فتنے ہیں، اتنی باتیں ہیں، طرح طرح کی تعویلیں نکالی جا رہی ہیں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں لوگوں کو منتشر کیا جا رہا ہے۔ نوجوان اس بارے میں پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی بات سنیں، اس کی بات سنیں، کہاں جائیں، وہ یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے۔ بھائی ہم نے کسی کو کوئی بات نہیں سننی، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن مجید، وہ ہماری رہنمائی جو کرے گی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کرنی کیسے ہے وہ ہمیں رسول بتائیں گے۔ رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مانا علیہ وصحابی، مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھو کہ صحابہ نے میرے ان نقش قدم پر چل کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا ہے، انہوں نے اللہ کو منایا ہے اور اللہ سے انہوں نے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، وہ کامیاب لوگ ہیں اور ان کے ایمان کو معیار بنایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب جو ہمیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کچھ تعویلیں کرے گا، وہ ان کی زندگیوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا، وہ جو کچھ جس طرح کی تعویل کرے گا ہم نے ان کو ٹھوکر لگانا ہے۔ ہمارے ہاں ان کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یا دین کے اندر تعویلیں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی قابل احترام نہیں ہے۔ قابل احترام وہی ہے جو نبی کے راستے پر اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلے گا، ان کی باتوں پر عمل کرے گا۔ ہاں ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، ہم ان کا احترام کریں گے، ورنہ ہمارے لیے کوئی قابل احترام نہیں ہے۔ وہ جس شکل میں آئے، وہ جس لبادے میں آئے، وہ دین کا حلیہ لے کر آئے، وہ داڑھی پگڑی کے ساتھ آئے، وہ اگر دین کا ڈاکو بن کے بیٹھا ہے، دین کی مقدس ہستیوں پر کیچڑ اچھال رہا ہے، وہ کوئی قابل احترام نہیں ہے۔ قابل احترام وہی ہے جو قرآن میں نبی کے طریقے پر چلے گا اور ان کی باتوں پر عمل کرے گا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔